بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ دعا، امید کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ کے فضل و کرم سے عید کی خوشیاں منا رہے ہوں گے اور خوش و خرم ہے، اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہوں گے ساتھ ساتھ۔ میں کل ہی آپ کو اللہ کے ذکر کے فضیلت بیان کری تھی۔ اللہ کا ذکر آپ لوگ کر رہے ہوں گے، اللہ کے فضل سے آپ لوگ سب خیر و عافیت سے امن سکون چین میں راحت میں ہوں گے، آمین سبحان۔ آج میں ذکر اللہ کے ذکر کے آداب کا بیان کرتی ہوں۔ ذکر اللہ کے ذکر کے آداب کا بیان۔ علماء قرآن حدیث نے فرمایا ہے کہ ذاکر جس جگہ ذکر کرے وہ جگہ ان تمام چیزوں سے جو توجہ کو ہٹانے اور خیالات کو پراگندہ کرنے والی ہو، خالی اور پاک صاف ہونی چاہیے۔ اور ذکر کرنے والا دعا کے آداب میں مذکورہ بالا صفات مثلا اخلاص، خشوع، خضوع، ظاہری و باطنی طہارت، نظافت وغیرہ سے موصوف ہونا چاہیے، اس لیے کہ ذکر اللہ سب سے افضل عبادت ہے۔ اس لیے اس میں دعا سے بدر جہاں زیادہ تعظیم و احترام اور احتیاط و اہتمام کی ضرورت ہے۔ اور ذاکر کا منہ اور زبان بالکل پاک صاف ہونی چاہیے۔ اگر کسی کی منہ میں کسی چیز کی بو منہ میں ہو تو مسواک کرے، اس کو ضرور دور کر لینا چاہیے۔ اگر کسی جگہ بیٹھ کر ذکر کر رہا ہو تو رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور عاجزی، انکساری، سکون و اطمینان، وقار و اہتمام اور دل کی پوری توجہ کے ساتھ ذکر کے لیے بیٹھیے، اور جو بھی ذکر کرے اس کے معنی مفہوم کو اچھی طرح سمجھیے اور ان میں غور و فکر کرے، اور اگر کسی ذکر کے معنی جانتا ہو تو کسی عالم سے دریافت کرے۔ اگر کسی ذکر کے معنی نہ جانتا ہو تو کسی عالم سے دریافت کرے، دریافت کر لے اور سمجھ لے، اور تعداد زیادہ کر لے کے خیال سے جلد بازی نہ کرے۔ زیادہ کرنے کے خیال سے جلد بازی نہ کرے۔ اسی لیے علماء نے کلمہ طیبہ کے ذکر میں لا الہ الا اللہ میں لا کے مت کو خوب اچھی طرح کھینچنے اور الا اللہ پر زور دینے کو مستحب فرمایا ہے۔ اور جو بھی ذکر شارع علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہو، خواہ واجب ہو خواہ مستحب، جب تک اس کو زبان سے اس طرح ادا نہ کرے کہ خود سن لے، اور اس وقت تک اس کا کچھ اعتبار نہیں، یعنی دل ہی دل میں سوچنا ذکر نہیں کہلاتا۔ اور سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر قرآن عظیم ہے، بجز ان اذکار کے جو شارع علیہ الصلاۃ والسلام سے خصوصیت کے ساتھ ثابت ہے کہ اس جگہ وہی ذکر کرنا چاہیے جو آپ نے بتلایا ہے۔ مثلا رکوع میں آپ نے سبحان ربی العظیم بتلایا ہے، اور سجدے میں
سبحان ربی الاعلیٰ، لہذا رکوع اور سجدے میں یہی پڑھنا چاہیے، قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس لیے آپ نے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ اور ذکر اللہ کی فضیلت، تحلیل لا الہ الا اللہ، تسبیح سبحان اللہ، تکبیر اللہ اکبر میں منحصر نہیں ہے، بلکہ اس کسی بھی عمل، قول یا فعل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، اور وہ عمل ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ، تسبیح سبحان اللہ ہے، ذکر اللہ کی فضیلت، تحلیل لا الہ الا اللہ، تسبیح سبحان اللہ ہے، تکبیر اللہ اکبر میں منحصر نہیں ہے، بلکہ کسی بھی عمل اور قول یا فعل میں اللہ تعالیٰ کے اطاعت کرنے والا اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، اور وہ عمل ذکر ہے۔ نہیں، جو بھی ذکر شارع علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے، خواہ واجب ہو خواہ مستحب، جب تک اس کو زبان سے اس طرح ادا نہ کرے کہ وقت تک اس کا کچھ اعتبار نہیں، یعنی دل ہی دل میں سوچنا ذکر نہیں کہلاتا۔ اور سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر قرآن عظیم ہے، بجز ان اذکار کے جو شارع علیہ الصلاۃ والسلام سے خصوصیت کے ساتھ ثابت ہے کہ اس جگہ وہی ذکر کرنا چاہیے جو آپ نے بتلایا ہے۔ مثلا رکوع میں آپ نے سبحان ربی العظیم بتلایا ہے، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، لہذا رکوع اور سجدے میں یہی پڑھنا چاہیے، قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس لیے آپ نے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ اور ذکر اللہ کی فضیلت، تحلیل لا الہ الا اللہ، تسبیح سبحان اللہ ہے، تکبیر اللہ اکبر میں منحصر نہیں ہے، بلکہ کسی بھی عمل، قول یا فعل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ اور جب بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول مختلف اذکار، مختلف حالات اور مختلف اوقات میں رات دن صبح شام پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں میں شامل ہو جائے گا، جن کا ذکر قرآن عظیم میں آیا ہے۔ اور جس شخص کا کوئی وظیفہ رات یا دن کے کسی حصے میں یا کسی نماز کے بعد یا ان کے علاوہ اور کسی بھی وقت اور حالت میں مقرر ہو اور وہ پابندی کے ساتھ اس کو پڑھا کرتا ہو، اگر کسی دن وہ چھوٹ جائے تو اس کا تدارک قضا ضرور کر لینا چاہیے، اور جس وقت بھی ممکن ہو اس کو پڑھ لینا اور پورا کر لینا چاہیے، اور اسے اس دن بالکل ہی نہ چھوڑ دینا چاہیے تاکہ وہ پابندی کی عادت برقرار رہے۔ اس کی قضا میں سستی ہرگز نہ برتنی چاہیے۔ جب بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول مختلف اذکار، مختلف حالات اور مختلف اوقات میں رات دن صبح شام پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں میں شامل ہو جائے گا، جن کا ذکر قرآن عظیم میں آیا ہے۔ اور جس شخص کا کوئی وظیفہ رات یا دن کے کسی حصے میں یا کسی نماز کے بعد یا ان کے علاوہ اور کسی بھی وقت اور حالت میں مقرر ہو اور وہ پابندی کے ساتھ اس کو پڑھا کرتا ہو،
اگر کسی دن وہ چھوٹ جائے تو اس کا تدارک خزا ضرور کر لینا چاہیے، اور جس وقت ہی ممکن ہو اس کو پڑھ لینا اور پورا کر لینا چاہیے، اور اسے اس دن بالکل ہی نہ چھوڑ دینا چاہیے تاکہ وہ پابندی کی عادت برقرار رہے۔ اس کی خزا میں سستی ہرگز نہ برتنی چاہیے، یہ سخت مضر ہے۔ پیارے ناظرین، دیکھا آپ نے اللہ کے ذکر کے آداب کیا ہے اور انداز کیا ہے۔ اس کی پابندی سے آپ لوگ ذکر کریں۔ جن باتوں کو لکھا گیا ہے اس کی پابندی ضرور کریں۔ پاک صاف ہونا، کپڑے صاف ستھرے پہننا، جگہ صاف ہونا، آدمی میل کچل سب دور کر دینا، صاف ستھرے رہنا اور جگہ بھی صاف ستھری رہنا، اور آپ جو بھی ذکر کر رہے ہیں پابندی سے کریے، روزانہ کریے۔ جس ٹائم پہ کرنا ہے وہی ٹائم، یا نہیں تو سارا دن میں کبھی بھی کر سکتے ہیں، قضا کر دیتے۔ اگر اس ٹائم پہ نہیں کر سکے تو آپ دوسرے ٹائم پہ بھی کریے، مگر وہ دن ناغا نہیں کرنا، ناغا مت کریے، ضرور ذکر اللہ کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان بہت ہے، فضیلت بہت ہے، آپ لوگ اس پر عمل کریں۔ پیارے ناظرین، آپ لوگ سب یہ پابندی سے اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، پہلے اللہ کا ذکر ہے، اس کے بعد سب آیات دعائیں سب پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا۔ اللہ کے واسطے ان سب باتوں کی پابندی سے آپ لوگ ادا کرتے رہیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کل ایک نئی دعا کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گی۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ آپ لوگوں کو اچھا رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، امن سکون چین میں راحت میں رکھیے، صحت مند تندرست رکھیے، آپ کے کاروبار میں ترقی دے، نوکری میں ترقی، اور آپ کے گھر میں خیر و برکت دینے دے اللہ تعالیٰ ملے گی۔ خدا حافظ۔